اور فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، کافروں کے لیے ایسا عذاب ہوگا، فرمایا کہ اس ایک دن کی اتنی بڑی لمبی چوڑی صفت ہے، فرمایا 50,000 سالوں کے برابر وہ ایک دن ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب یہ قیامت کا دن 50,000 سالوں کا دن ہے، ایک دن، اللہ اکبر۔ اس دن کے اندر یاد رکھیں اللہ رب العزت کی رحمت سے جو بچے گا وہ بچے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے بتایا ہوا ہے، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ کچھ بندوں کو عطا کرے گا۔ بعض روایات میں 7 کی تعداد بھی بتائی گئی۔ فرمایا کون کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے امام عادل، فرمایا حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ اب اس حکمران سے مراد ہمارے ملک کا حکمران بھی ہو سکتا ہے، اسلامی حکمران بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد شہر کا حکمران جج اور قاضی بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد ایک عالم بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد باپ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد استاد بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد فیکٹری کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو جس پر حاکم ہے، کوئی اپنی اولاد پر ہے، شاگردوں پر ہے، اسکول پر ہے، علاقے پر ہے، گاؤں پر ہے، جو جہاں کا حاکم ہے اس کو عدل و انصاف والا ہونا چاہیے۔ قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بھی حکمرانی سن لیں، فرمایا انسان اپنے جسم کا بھی حکمران ہے، تو اس سے اپنے جسم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم اتنے حکمران تو ہم بھی ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اس واسطے عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ یہ بڑے بادشاہوں سے لے کر یہ جو ظاہری طور پر بڑے ہیں، حالانکہ قسم خدا کی یہ قیامت والے دن بہت چھوٹے بادشاہ ہوں گے۔ فرمایا تکبر کرنے والا بندہ قیامت والے دن ایسے آئے گا جیسے چونٹی ہوتی ہے، اے کیڑی ویکھیے کیڑی، فرمایا چونٹی کے برابر آئے گا، لوگ اپنے پاؤں تلے رگڑ کے رکھ دیں گے اور یہ چیخے گا۔ اللہ فرمائے گا کرتا تھا نا تکبر، کرتا تھا نا بدماشیاں، ہن دس۔ کبھی تکبر نہ کرنا، رب سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ تکبر کی نیت سے تو اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ فرمایا جس نے تکبر اور تفاخر کی نیت سے اچھے کپڑے پہنے، میں بڑا سونا لگاں گا، لوگوں کو دساں گا ہے میرا کپڑا تو ہے جناب اتنے مکھی نہیں بہن دیندا، فرمایا قیامت والے دن اس کے کپڑوں سے بھی بدبو آئے گی، اس کے جسم سے بدبو آئے گی۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ تو تکبر بالکل ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، عاجزی کی اجازت ہے۔ اور یہ بات بڑی سننے والی ہے حضرات۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عدل کرنے والا بادشاہ، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ ایک اذان نماز پڑھ کے جاتا ہے، پھر دھیان رہتا ہے کب اذان ہو پھر مسجد میں جاؤں، اور جتنی دیر بیٹھتا ہے اینو بڑی چس آندی ہے، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، یہ تھوڑا بیٹھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں عمومی طور پر گرمیوں کے اندر نماز زور کی اور عصر کی پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ اگر تو اللہ کی رضا ہے سبحان اللہ، اگر اس لیے ہے کہ دکان تے تو بجلی کوئی نہیں، چلو مسجد دے پکے تھلے جھٹ بے آما، تو یہ ہماری نیت بدل گئی ہے، اور اس نیت کی وجہ سے ہمارا سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ نیت اللہ کی رضا کی رکھ۔ تو عرض خدمت یہ ہے، آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، مسجد میں جس کا دل لگے، فرمایا قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ والدین کا فرما بردار، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے دعوت دی بدکاری کی اور اس نے کہا چل میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں یہ حرام کاری نہیں کر سکتا، فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اپنے اعمال پرکھو، دیکھو، میرے نبی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اسی بات سے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا بتاؤ میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ قرآن و حدیث میں سارا حق ادا کر دیا گیا، بتا دیا گیا، بس ہم نے عمل کرنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اتنا بڑا دن ہوگا، اور اس دن میں اگر کوئی سایہ چاہے اسے چاہیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب آ جائیے ذرا اگلی بات، اتنا بڑا دن یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ سن لیجئے، یہ کافروں کے لیے ہوگا۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ کافروں کے لیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا دن نہیں ہے۔ صحاح ستہ میں احادیث موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا حضور اتنا بڑا دن، فرمایا یہ کافروں کے لیے ہے، جو بندہ مومن ہے، جو نیک اور صالح ہے، فرمایا اس کے لیے دو حدیثوں کے لفظ ہیں، فرمایا اتنا وقت گزرے گا جتنا ظہر سے عصر تک ہوتا ہے دنیا میں، جب یہ وقت گزرے گا تو قیامت کا دن ختم ہو جائے گا۔
یہ بندہ مومن کے لیے ہے. اور دوسری بات فرمایا جتنا دیر میں وہ نماز عصر ادا کرتا ہے صرف 4 فرض پڑھنے کے برابر، فرمایا اتنی دیر گزرے گی تو اس کے لیے قیامت کا دن ختم بھی ہو جائے گا. تو یہ کافروں کے لیے اتنا بڑا دن ہوگا، یہ مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا دن نہیں ہوگا. ان کو یوں محسوس ہوگا جیسے ظہر سے عصر کا وقت گزرا ہے یا پھر عصر کی ہم نے نماز پڑھی ہے. اچھا اس میں کیا ہوگا کہ ٹائم ان کے لیے چھوڑا ہو جائے گا؟ نہیں. آپ دیکھیں یہاں کئی اہل محبت ایسے ہیں جو مجھے کبھی کبھار کہتے ہیں قاری صاحب تسی 1 گھنٹہ تقریر کر دے ہو لیکن اتنی مزے کی باتیں ہوتی ہے سانو لگ رہا ہے ہمیں 5 منٹ ہوئے نا. ایسا ہی ہے نا جی. اصل بات یہ ہے دن اتنا ہی ہوگا لیکن اس دن میں جب اللہ کی رحمت دیکھیں گے اور ساتھ میں اپنے نبی کی شانیں دیکھیں گے تو ان کو لگے گا دن موک بھی گیا